کی تعریفات اس اللہ اکرم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسول، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سرکار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ تو سامعین، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا جو حق ہے وہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آسمان والا رب اس میں کھلم کھلا یہ اعلان کر رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ لوگوں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جائے، جو الہ کلمۃ اللہ کے لیے جام شہادت کو نوش کر جائے، اپنی جان کی بازی لگا دے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، جام شہادت نوش کر جائے، ایسے لوگوں کو تم مردہ مت کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر آسمان والا رب کہتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات و سامعین، ہم نے سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹاپک شروع کیا تھا، بیچ میں کچھ ایک دو موضوع اور ایڈ ہو گئے اور ان کا بھی ذکر کرنا ضروری تھا۔ آج انشاءاللہ اپنے اسی پہلے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور میرے سمیت اللہ سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو سامعین، قرآن جو ہم سب کی رہبری کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے اللہ حکم الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کی شکل میں اتارا۔ حضرات اس قرآن کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے نبی کے جتنے بھی جانشین بنائے تھے، جتنے بھی وفادار ساتھی بنائے تھے، وہ سب صرف نام کے وفادار نہیں بلکہ انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا، وفاداری کی تاریخ رقم کی، اور انہوں نے مال کے قربان کرنے کی باری آئی تو بے دریغ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر دیا، مال و متاع خرچ کر دیا، جان کی دینے کی باری آئی تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں سرخرو ہوئے۔ حضرات یہ قرآن، جس قرآن کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام کے متعلق آقا علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی شکل میں جو قرآن اتارا تھا، اللہ حکم الحاکمین نے ان صحابہ سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی جتنے بھی تیرے ساتھی ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، ایک ہے نظر دوڑانا قرآن اور حدیث پر، دوسرا ہے نظر دوڑانا اپنے معاشرے پر، اپنی زندگی میں، اپنی گلی محلے میں، اور ہمیں ان دونوں میں بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ قرآن اور حدیث کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اکابرین کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ کر دے اور ہمیں ملوان اسی طرح قرآن پر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ نے زندگیاں گزاری ہیں۔ حضرات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں
اپنی حیات مبارکہ میں شہادت کی پیشن گوئی کرتی تھی، شہادت کی خبر دیتی تھی۔ حدیث مشہور ہے، نبی علیہ السلام ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں، ساتھ میں عمر فاروق ہیں، ساتھ میں عثمان ذو النورین ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کے ساتھ چلتے چلتے ٹہلتے احد پہاڑ کی بلندی پر پہنچے، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسکت یا احد، اے احد رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ وہ شہیدوں سے مراد ایک عمر فاروق اور دوسرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات کون عثمان؟ جس عثمان کے متعلق ہم نے بے شمار احادیث سماعت کر بھی لی، کچھ آج نئی باتیں بھی سن لیں۔ وہ عثمان جس کے متعلق آج لوگ طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نبی کا گستاخ تھا، نبی کے ساتھ عثمان نے غداری کی، بڑی بڑی باتیں ہم سنتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں غلیظ زبانوں پر گندے گندے الفاظ جاری اور ساری ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ نشر ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ حضرات وہ عثمان جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے عثمان، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اللہ احکم الحاکمین تجھے ایک کرتا پہنائیں گے، تجھے ایک قمیض پہنائیں گے، تجھے ایک فریضے سے سر انجام دیں گے۔ اے عثمان، لوگ آئیں گے، اس قمیض کو پھاڑنے کی کوشش کریں گے، اس قمیض کو، اس کرتے کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اے عثمان، جان کی باتیں لگا دینا پر کرتا نہ اتارنا۔ وہ کرتے سے مراد کیا ہے؟ سلطنت ہے، حکومت ہے، خلافت ہے۔ وہ وقت بھی آیا، تاریخ میں رقم کیا۔ یہ کون عثمان ہے؟ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی، 24.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12.5 سال اپنے دور حکومت کا سکہ چلایا۔ نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق آئے، اور عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، خلافت کا پرچم ملا۔ انہوں نے 12.5 سال اپنی خلافت کا سکہ چلایا۔ پہلے جو 6 سال تھے بڑے امن والے گزرے، اور لکھنے والے تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اچھے پہلے 6 سال گزرے تھے۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں، ہر طرح کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوا، ان کی خلافت شروع ہوئی، لوگ کہنے والے، لکھنے والے، تاریخ کو رقم کرنے والے وہ لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ اچھا گزرا۔ وجہ کیا تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملات میں بڑے سخت ہوتے تھے، نرمی نام کی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے یہ دونوں پہلو رکھے ہوئے تھے، نرمی والا بھی اور سختی والا بھی۔ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، ہر طرح کا بندہ ان سے آ کے گفتگو کر لیتا تھا، بات چیت کر لیتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 12 سال اپنے دور حکومت کے گزارے۔ پہلے 6 سال بڑے امن والے گزرے، اور دوسرے 6.5 سال ان میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور ہم نے سنا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان سارے حالات کا پتہ چلا کہ حالات خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے تمام گورنروں کو خطوط بھیجے کہ سارے اس دفعہ بیت اللہ میں، یعنی کہ مکہ میں جمع ہو جائیں گے، وہاں پہ ہم حج کا فریضہ ادا کریں گے، اس کے بعد ہماری میٹنگ ہوگی۔ سارے کے سارے وہاں پہ جمع ہو گئے، لیکن ایک شخص جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا، لانتی، مردود، جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، اسی کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ عبداللہ بن سبا جو بظاہر تو مسلمان تھا، ظاہر یہ کرواتا تھا کہ مسلمانوں میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دکھ میں، تمہارے سکھ میں، تمہاری خوشی میں، تمہاری غمی میں، ہر موقع پہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اندر سے پکا منافق تھا، اندر سے پورا منافق تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو خطوط بھیج کے ان کو بیت اللہ میں بلایا ہے، مکے میں بلایا ہے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد ان کی میٹنگ ہوگی، وہاں پہ ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، حالات جو خراب ہو رہے ہیں ان کے اسباب دریافت کیے جائیں گے۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے
اپنے جو ٹولے تھے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو عثمان کے ساتھ غداری کرنا چاہتے تھے، سب کو مدینے میں بلا لیا۔ حکم ہوا تھا مکے میں آنا ہے، یہ سارے مدینے میں آ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ساتھیوں نے حج مکمل کیا اور سارے گورنر ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور حالات کا جائزہ لیا گیا۔ گورنروں سے پوچھا گیا کہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں آخرکار ان کی وجہ کیا ہے؟ عثمان سے اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو بتایا جائے۔ تمام گورنر سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی زبانوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام گورنروں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، یہ سارے پر اطمینان ہیں، مطمئن ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میٹنگ کو ختم کیا اور مدینے کا رخ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی آپس میں بنتی رہی تھی، بکواس کرتے ہیں اور فائدہ وہ تب اٹھاتے ہیں جب ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے جواب کوئی نہیں ہوتا۔ اور جواب کیسے ہو؟ ہم نے کبھی تاریخ کو اٹھا کے پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی حدیثوں کو اٹھا کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ نکلتے ہیں اور مکے کی حدود سے جیسے ہی باہر نکلے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کے گورنر ہیں، کہتے ہیں اے امیر المومنین، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ تو آپ مکے میں رہیں نہ آپ مدینے میں رہیں، آپ میرے ساتھ ملک شام چلیں۔ حالات بہت خراب ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اے امیر المومنین، نہ آپ مکے میں جائیں نہ آپ مدینے میں جائیں، آپ میرے ساتھ ملک شام چلیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے الفاظ وہاں پہ کہے تھے، فرمایا ہے امیر معاویہ، فواللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نبی کا پڑوس چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا، میرا دل ہی نہیں مطمئن ہوتا۔ جس عثمان کے متعلق لوگ کہتے ہیں دغاباز ہو گیا تھا، اللہ ان کی زبانوں پر کوڑ چلائے، جو میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر معاویہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی کا شہر چھوڑ کے، نبی کا پڑوس چھوڑ کے میں جا نہیں سکتا، میرا کہیں اور پہ دل نہیں لگے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا پھر آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں ملک شام سے اجہزک لک جیشا من الشام یکونون عندک وینصرونک، میں ملک شام سے آپ کی نصرت، آپ کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیتا ہوں جو آپ کی مدد کرے گا، جو آپ کی نصرت کرے گا، جو آپ کے پاس رہے گا۔ اگر عثمان کو کوئی وہاں پہ ذاتی مفاد ہوتا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عثمان ضرور اجازت دے دیتے، لیکن عثمان کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے معاویہ، انی اخشی ان اضیق بهم مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ من المہاجرین والانصار۔ اے میرے معاویہ، تیری بات بالکل ٹھیک ہے، میں اگر اجازت دوں تو بھیج بھی دے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کے شہر میں تنگی ہو جائے، میرے نبی کے صحابہ پر تنگی ہو جائے، مہاجرین اور انصار پر تنگی ہو جائے۔ اے میرے معاویہ، تیری محبت پر قربان، لیکن ایسا کام میں تجھے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت کون عثمان؟ جس عثمان کے متعلق تاجدار نبوت نے کہا تھا کیا عثمان ایک وقت آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگوں سے حساب و کتاب کا معاملہ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سے بھی اللہ آپ سے بھی سوال کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ مجھ سے بھی سوال کریں گے، اللہ مجھ سے بھی پوچھیں گے۔ اور مجھ سے پوچھنا، مجھ سے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہیں گے یا محمد، پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کہیں گے، اللہ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تیرا حال کیا ہے، حال چال پوچھیں گے، کیفیت پوچھیں گے۔ نبی سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا سوال و جواب کا معاملہ مجھ سے شروع کیا جائے گا، اللہ میرے حالات جانیں گے، مجھ سے حال کی کیفیت پوچھیں گے، اس کے بعد سوال ہوگا ابو بکر سے، اس کے بعد ہوگا عمر سے، اس کے بعد ہوگا علی سے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو آپ ایک گھڑی دیتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جن کو خلفائے اربعہ بھی کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت
الراشدین المہدیین، اے لوگوں میری سنت پر، میرے طریقے پر عمل کرنا۔ ایک وقت آئے اگر تمہیں میرے طریقے پر کوئی حدیث نہیں ملتی، فتنوں کا دور شروع ہو جائے، میری سنت نہیں ملتی، میرا طریقہ نہیں ملتا، تو پھر دیکھنا میرے نبی کے یہ جو پہلے 4 صحابی ہیں جن کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، جن کو راشدین اور المہدیین کا لقب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے دیا تھا، آج لوگ لاکھوں کو بات کرتے رہے، ہمیں ان کی زبان پر یقین نہیں، اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، پوری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، نبوت والی زبان سے جھوٹ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نبوت والی زبان نے ان کو راشد بھی کہا ہے، ان کو مہدیین بھی کہا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 4 خلیفہ ہیں۔ کون کون سے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 خلفائے اربعہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کو حساب شروع ہوگا، سب سے پہلے مجھے سوال کیے جائیں گے، اس کے بعد ابو بکر کو، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد علی کو۔ صحابہ کرام نے پریشان ہو کے سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا نام آپ نے ابو بکر کا نام لیا، عمر کا نام لیا، عثمان کا نام نہیں لیا، اس کے بعد آپ نے علی کا نام دے دیا، اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت کو ابو بکر سے سوال کیے جائیں گے، عمر سے سوال کیے جائیں گے، علی سے پوچھا جائے گا، عثمان وہ شخصیت ہے جس کو اللہ نے بغیر حساب کے ہی جنت کا داخلہ دے دیا۔ قربان نہ جائے ایسے عثمان کی سیرت پر۔ کون عثمان؟ نبی علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے اور آ کے پوچھتے ہیں، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور کہتے ہیں عائشہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ سی ہو کے کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ آج ہم غریب طبقے کے لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم 2 وقت کا کھانا کھا کے سوتے ہیں، 1 وقت کا کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ وہ نبی جس نے اس امت کے لیے پتھر کھائے، اپنے مبارک جسم کو لہو لہان کروایا، اپنے دانت مبارک کو شہید کروا لیا، اپنا سر مبارک پھڑوا لیا، سر مبارک پھٹ گیا، زخم جسم پر اتنے ہو گئے کہ جوتے جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گئے۔ وہ نبی جس نے ہماری خاطر کیا کچھ برداشت کیا، آج ہم نے اس نبی کی محبت پر، آج ہم نے اس نبی کی دعوت پر کتنا عمل کیا، اس نبی کے پیغام کو، اس نبی کی سنت کو کتنا اپنے سینے سے لگایا ہے۔ وہ سینہ پیٹنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، اس سینے میں اس نبی کی دعوت کو جگہ دینا اور اس دعوت پر عمل کر کے عملی نمونے پیش کرنے سے سنت ثابت ہوتی ہے، محبت ثابت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا چلے پھر نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ اللہ نے 2 ہتھیار دیے ہیں، صبر کر کے مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، شاید اللہ کو مدد کر دے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں چلے گئے، پیچھے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں، پوچھا عثمان خیریت سے آئے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کدھر ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ تو مسجد میں گئے ہیں، اما جان ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی ساری صورتیں بتا دی کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام یہ الفاظ کہہ کے مسجد میں چلے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کلمات کو سنا کہ آج 2 مہینے ہونے کے قریب ہیں، 2 مہینے ہونے کے قریب ہیں، ہمارے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی، نبی علیہ السلام بھی کو اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، اما جی آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فوراً گئے اپنے گھر سے گوشت لے کے آئے، اپنے گھر سے آٹا لے کے آئے، اما جی کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگے اما جان اس کے بعد بھی جب کبھی بھی ضرورت پڑے کسی اور دوسرے تیسرے کو کہنے کی، بلانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں،
جس چیز کی بھی ضرورت ہو عثمان کو بتا دیجیے گا، عثمان یہ کام کرے گا، اس پر یہ فخر محسوس کرے گا کہ اللہ نے عثمان کے مال کو نبی کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ آج کے بعد نبی کے گھر میں فکر و فاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ کہہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ روٹیاں بن رہی ہیں، چولہے پر سالن رکھا ہوا ہے، دیکھ کر خوش ہوئے اور کہتے ہیں عائشہ یہ کدھر سے آیا ہے؟ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عثمان آئے تھے اور اس طرح بات ہوئی، وہ آٹا بھی دے کے گئے، وہ گوشت بھی دے کے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اللہ سے شکایت کر دی، اللہ سے شکایت کر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، شکایت نہیں کی، انہوں نے اصرار اتنا کیا تھا، مجھے بتانا پڑا۔ قصہ مختصر، نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ آج وہ عثمان جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ عثمان سنیے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے روٹیاں رکھی گئی، سالن رکھا گیا، آقا علیہ السلام ایک نوالا توڑتے ہیں، سالن میں ڈپ کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو گیا۔ نوالا توڑتے ہیں، یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد اس کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب تک نبی علیہ السلام نے اس کھانے کو ختم نہیں کیا تب تک ہر لقمے کے ساتھ نبی علیہ السلام کا یہ امر رہا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس عثمان کے متعلق نبی کی نبوت والی زبان سے کئی بار جنت کی بشارتیں ہوں، جس عثمان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب فتنوں کا دور شروع ہوگا اس وقت بھی حق پر رہنے والا انسان اگر کسی نے دیکھنا ہے تو سامنے چادر میں لپٹا ہوا جو انسان جا رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام گئے، چادر منہ سے ہٹا کے دیکھا تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ عثمان جس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کی شادی ہوئی، وہ عثمان جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے کئی بار جنت کا اعلان کیا، اس عثمان کے متعلق آج اس طرح کی بکواس کرے ان کا منہ ہی توڑ دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا تو نام ہی صفحہ سے مٹا دینا چاہیے۔ حضرات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت میں عبداللہ بن سبا کا بھرپور کردار ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے اور مدینے میں آتے ہی ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، بہت بڑی محفل لگائی گئی، سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا۔ پہلا خطاب امیر معاویہ کا ہوا، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہوا۔ امیر معاویہ نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ عثمان سے جس قسم کی بھی کوئی شکایت ہے وہ سامنے آ کے اپنی شکایت سامنے رکھے، انشاءاللہ آج اس کی شکایت کو دور کیا جائے گا، پوری مجلس میں سے کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے لیے آئے اور یہی الفاظوں کو آگے لے کر گئے۔ بیچ میں کچھ لوگ اٹھے جو مصر سے آئے ہوئے تھے اور یہ ایک پوری پلاننگ چل رہی تھی۔ عبداللہ بن سبا جو یہودی اور منافق تھا، اس نے پوری پلاننگ تیار کی ہوئی ہے کہ ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کرنا ہے، ان سے خلافت کیسے لینی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے اوپر جو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے، خلیفہ بنا کے جو اپنا بھیجا ہے، وہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے۔ یہ مصر کے لوگ آگے کہتے ہیں ہمارے اوپر بڑا تشدد کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ آپ ایسا کریں ہمارے اس حکمران کو تبدیل کر دیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں سے اطمینان نہیں رکھتے، مطمئن نہیں ہے، عثمان آپ ان کے بندے کو چینج کر دیں، ان پر جو آپ نے گورنر مسلط کیا اس کو چینج کر دیں۔ اس پر امیر معاویہ نے بھی کہا، علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، تینوں کی رائے آئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات میری سن لیں، اگلا بندہ جو مقرر ہونا ہے میں ان کو اختیار دیتا ہوں۔ یار اتنا اچھا حکمران مل سکتا ہے کہ جو سارے کے سارے اختیارات آپ کو دے رہا ہے، کہ آپ کے اوپر حکمرانی کرنے والا، آپ کے اوپر جو نگران بنا کے مقرر کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ اپنے سے ہی چوز کر لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں اختیار دیا، اپنے سے بندہ کوئی منتخب کر دیں اور مجھے بتا دیں تاکہ میں لیٹر پیڈ پہ اس کا نام جاری کر دوں، مہر لگا دوں۔ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارے اوپر جو حکمرانی کرے وہ محمد بن ابی بکر ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی آپس میں عداوت نہیں تھی۔ اگر عداوت کا معاملہ تھا وہ صحابی نہیں تھے، وہ منافق تھے، عبداللہ بن سواجہ تھے، اور ان کے اکسانے پر کئی لوگ ان کے ساتھ ملے جو بے ایمان تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کے نام لیٹر پیڈ جاری کر دیا، اور وہاں پر جو ان کا حکمران تھا، جو ان پر نگران بنا کے بھیجا گیا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ خط میں یہ لکھا گیا کہ عبداللہ کو وہاں سے واپس بھیج دیں اور اس کی جگہ پہ جائے گا محمد بن ابی بکر۔ عبداللہ بن سوار کو جب یہ پتا چلا، اس نے کہا میرے سارے بنانے کی ستیہ ناش ہو گیا اس کا۔ اس نے دارالخلیفہ جو تھا وہاں سے لیٹر پیڈ چوری کیا، اور جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی مہر تھی اس کو لیا، اور اس پر تحریر رقم کی۔ تحریر رقم کرنے کے بعد اس میں ایک چیز اور ایڈ کی کہ محمد بن ابی بکر تمہارے پاس بطور نائب مقرر کیا جا رہا ہے، خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ اے عبداللہ، جیسے یہ تمہارے پاس آئے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تلواروں سے اڑا دینا، ان کی گردیں ان کے تن سے جدا کر دینا، اور تم خود اپنی ڈیوٹی پر کاربند رہنا۔ یہ چال کس کی تھی؟ عبداللہ بن سوار۔ یہ مصر کی طرف نکلتے ہیں، ابھی راستے میں پہنچتے ہیں، یہ عبداللہ بن سوار چند ساتھی پیچھے سے گھوڑوں پر دوڑتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کدھر جا رہے ہو؟ محمد بن ابی بکر کا جو ہے نا وہ آرڈر نامہ جاری ہو گیا ہے، آج کے بعد مصر کے وہ گورنر ہوں گے، ہم ان کو وہاں پہ سیٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ جب اس نے وہ اپنا سارا کارنامہ دکھایا، وہ لوگ تھوڑے کمزور ایمان کے تھے، وہ وہیں سے عبداللہ بن سوار کے ساتھ واپس مدینے میں آ گئے اور آ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ بول دیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ قصہ مختصر کرتا ہوں، وقت ہونے والا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ممبر پر، یہ وہ ممبر ہے جس پر نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر کے بعد ابو بکر کے پاس یہ عہدہ آیا، ابو بکر اس پر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم وہ کھڑے ہو کے اس پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج عثمان خطبہ دے رہے ہیں، ہاتھ میں وہ عصا ہے جو پہلے عمر کے پاس تھا، اس سے پہلے ابو بکر کے پاس تھا، اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ ممبر بھی نبی کا، عصا بھی نبی کا، مسجد بھی نبی کی۔ نبی علیہ السلام کا یہ جانشین ممبر پر کھڑا ہو کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ باغی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں، ایک کھڑا ہوا، عثمان اپنا خطبہ بند کر دو، ہم تیری گفتگو سننا نہیں چاہتے۔ دوسرا اٹھا، عثمان اپنا خطبہ بند کر دو۔ تیسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے وہی عصا جس پر پیارے پیغمبر کے ہاتھ لگے تھے، جس پر ابو بکر کے ہاتھ لگے تھے، جس پر عمر فاروق کے ہاتھ لگے تھے، آج عثمان کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اس عصے کو پکڑ کے دیوار میں مارا اور اس کے 2-3 ٹکڑے کیے، اور اسی ٹکڑے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ وار اتنا شدت کا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے ممبر سے نیچے گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، گھر میں ان کو شفٹ کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ہوش آتے یہ نہیں کہا تھا ٹیس نیس کر دو ان کا ستیہ ناش کر دو، ان کی جرت کیسے ہوئی میرے اوپر حملہ کرنے کی، بلکہ کیا کہا، اور میرے صحابہ بتاؤ میرے نبی کا شہر امن میں ہے تو نہیں؟ میرے نبی کے شہر میں امن نام کی چیز ابھی بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ امن ہے کہ نہیں؟ کوئی خون خرابہ تو نہیں ہوا؟ مطلب کیا ہے؟ عثمان نبی کے شہر میں امن کو پسند کرتے تھے، خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا گیا، اے عثمان آج کے بعد تم مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ ارشاد نہیں فرما سکتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے اس آرڈیننس کے بعد دوسرا حکم ان کا جو جاری ہوا، کیا عثمان آج کے بعد تم مسجد نبوی میں بھی نہیں آ جا سکتا۔ کچھ دن گزرے، اعلان کر دیا گیا، عثمان مدینے کی گلیوں میں بھی تیرا چلنا پھرنا اب ہمیں گوارا نہیں، نہ تم مسجد نبوی میں خطبہ دے سکتا ہے، نہ تم مسجد نبوی میں جماعت کروا سکتا ہے،
نہ تو مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں بھی اب تیرا چلنا پھرنا بند ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ کچھ دن تک رخصت تھی، لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خدمت کرتے رہے، کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے رہے۔ پھر ایک دن انہوں نے پابندی لگا دی، اے عثمان آج کے بعد تیرے اوپر کھانا پینا بھی بند ہے، میرے روما کا پانی بند کر دیا گیا۔ صحابہ نے دوسرا راستہ نکالا، مختلف تالابوں سے پانی لے کے عثمان کے گھر پہنچانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ پابندی مزید سخت کرنی پڑے گی۔ آخری انہوں نے حربہ استعمال کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بندہ عثمان سے ملاقات نہیں کر سکتا، کھانے پینے والا ٹوٹل نظام اب بند کر دیا گیا۔ 3 دن پانی بند ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آج ہماری اخباریں بھر جاتی ہیں، سارا دن نیوز میں ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، یار جس شخصیت پر 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہو، 40 دن زیادہ ہوتے ہیں، 3 دن زیادہ ہوتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا مرتبہ اپنی جگہ پہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسہ رسول ہیں، ان سے محبت ہماری اپنی جگہ پہ۔ ہم سارے کے سارے صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرنا، لیکن ہم کسی کی محبت میں فرق نہیں کرتے۔ حق پر میرٹ پر فیصلہ کریں، 40 دن زیادہ ہوتے ہیں، 3 دن زیادہ نہیں ہوتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، گھر میں جو تھوڑا بہت پانی ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، نمک سے روزہ رکھتے ہیں اور نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی موجود ہوتا ہے، کبھی صبح کو چند گھونٹ پی لیے، کبھی شام کو چند گھونٹ پی لیے۔ حضرات ایک وقت وہ بھی آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دن میں ہیں، اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ظالموں، اور تم تو یاد کرو اس وقت کو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے، یہ 7 برس قرار تھی کہ مسجد کے ساتھ وقف کرے، آسمان و ابو الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ وہ بلوائیوں ظالموں تم تو یاد نہیں، عثمان نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے اور 7 والا پلاٹ خرید کے مسجد کے ساتھ جوڑا، اور ظالموں آج تم وہاں پہ جا کے مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ عثمان تیری بات ٹھیک ہے لیکن تم مسجد میں نہیں جا سکتا۔ جواب ملا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرے اس وقت کو جب میرے روما کا پانی یہودی لوگوں کو پیسے میں دیتا تھا، رقم لیتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو خرید کے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ عثمان نے اپنی جیب سے پیسے لگا کے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، وہ ظالموں آج وہاں سے پانی نہیں پینے دیتے۔ عثمان تیری بات ٹھیک ہے، تجھے نبی نے بار بار جنت کی بشارتیں دی، لیکن ہم تجھے مدینے کی گلیوں میں برداشت نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی میں تیرا خطبہ، تجھے مسجد نبوی میں آ کے جماعت کروانا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ہم یہ ساری صورتحال برداشت نہیں کر سکتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا تھا اگر تم مجھے ناحق قتل کرو گے، شہید کر دو گے تو سن لینا آج کے بعد قیامت کی دیواروں پر تم ایک جگہ پہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تم یکجا نہیں ہو سکتے۔ اور سن لو تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ 3 صورتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں، 3 وجوہات کی بنا پر ایک مسلمان بندے کو قتل کرنے کا حق نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور میں تو مسلمان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شادی شدہ انسان زنا کر لے، 3 وجوہات بیان کی جن کی بنا پر ایک بندے کو قتل کیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں وجہ سامنے رکھی۔ شادی شدہ زانی زنا کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پتھر مار کے اس کو رجم کر دو، اس کو سنسار کر دو، یعنی کہ مار دو۔ اور دوسرا وہ انسان جس نے کسی کا قتل کیا ہے، قصاص کتب علیکم القصاص، قصاص کے بدلے قتل کے بدلے قتل کرنا۔ اور تیسرا کہ جو بندہ اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے۔ یہ 3 قسم کے بندے جن کو نبی علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ظالموں تم زنا کی بات کرتے ہو، عثمان نے تو جہالت کے دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، عثمان نے جہالت کے دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ کس بنا پر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ میں نے کسی کا ناحق قتل کیا ہے، نہ میں اسلام سے پھرا ہوں، نہ میں
جاننی ہوں تم آخرکار مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہتے عثمان تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں، اتنی بات کہنے کی دیر ہے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، پتھروں کی زخم لگنے شروع ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت سے نیچے آ گئے، آ کے قرآن کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، یہ وہاں سے نکلے، دیواروں کو پھلانگا اور گھر کی چھت سے نیچے آئے، اور ایک ظالم آگے بڑھا جس کو مقرر کر کے حکمران بنا کے گورنر بنا کے مصر کی طرف بھیجا جا رہا تھا نا، جس کا نام کیا تھا؟ محمد بن ابی بکر، جو ابو بکر کا بیٹا ہے۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا۔ ایک درندہ آگے بڑھا اور اس نے قرآن کو نعوذ باللہ ٹھوکر ماری، قرآن دور جا کے گرا۔ تیسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے وار کیا۔ وار کو روکنے کے لیے حضرت نائلہ جو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اہلیہ ہیں، یہ اس وار کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہیں۔ یہ ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ کے زمین پر گر جاتی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نائلہ پیچھے ہو جاؤ، یہ تمہاری جان کے درپے نہیں، یہ میری جان کے درپے ہیں، اپنی جان نہ گواؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ ایک ظالم درندہ آگے بڑھا، وار کیا، دانتوں کے اوپر وار کیا، اور چوتھا آگے بڑھا، اس نے وار کیا، گردن دم سے جلا کر دی، اور خون کی فوار قرآن مجید کے ان الفاظ پر جا کے گری، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے عثمان تیری شہادت پر قربان جائیں۔ کئی لوگوں کی شہادت بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، تبوک کا میدان، مکے کی سرزمین، مدینے کی سرزمین، یہ سارے کے سارے گواہیاں دے گی، لیکن عثمان قربان جائیں، کل قیامت کا دن ہوگا، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 18 ذی الحج ہے، ذی الحج کی 18 تاریخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر یہاں پہ ان ظالموں نے بس نہیں کی، اعلان کر دیا عثمان کو شہید کر دیا ہے، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ خبردار عثمان کے گھر میں کسی نے آنے کی جرت بھی کی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 3 دن گھر میں رہی۔ ان ظالموں نے دفنانے سے کفنانے سے کسی کو اجازت نہیں دی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں ظالموں اور بلوائیوں، اگر آج تم لوگوں نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، جرت کی، تو ہم نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں اپنے پورے قافلے کے ساتھ نکلیں گی، پھر تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے سوچا اور عورتوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے، ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ انہوں نے راستہ صاف کر دیا اور کہا ٹھیک ہے، چند لوگ آئیں، عثمان کو اٹھائیں، غسل اور تکفین کا معاملہ کریں، اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے جو پیغام جاری کیا کہ ہم عثمان کو جنت البقیع میں مذموم نہیں ہونے دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں وہ حصہ جس کو جنت البقیع کے ساتھ میں لایا تھا، اس حصے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں 18 یا 20 صحابہ غالباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کے ساتھ ان کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج بھی MLA مر جائے نا، آج کوئی بڑی ہستی مر جائے تو اس کے جنازے پر لوگ پھولوں کی بارشیں کر دیتے ہیں، اور ہم نے تو دیکھا ہے سوشل میڈیا پر جنازہ جا رہا ہے، پیچھے تو آٹو کا پیسے بھی چھوٹے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی ملاقات آنکھوں سے کئی بار اس کلپ دیکھا ہے۔ لیکن عثمان اپنے ان 18-20 صحابہ کے ساتھ جنت البقیع کے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، اور ظالموں کے ظلم کی انتہا دیکھیے، یہاں پہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے، عثمان کے جنازے پر انہوں نے پتھروں کی بارشیں کرنا شروع کر۔ استغفر اللہ۔ اللہ ایسے جتنے بھی لوگ جن کے دلوں میں، جن کی نیتوں میں، جن کے عقیدوں میں، جن کی نس نس میں صحابہ کے بارے میں عداوت بنی ہوئی ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دے، تمام لوگوں کو اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دے، نشان عبرت بنا دے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اس پتھر کی بارشوں میں نبی علیہ السلام کے اس دور داماد کو، عثمان ذو النورین کو 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا، اور 3 دن کے بعد یعنی کہ 21 ذی الحج کو ان کو مدفون کیا گیا۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور بھی دیگر میرے نبی کے جتنے اصحاب ہیں اللہ سب سے راضی ہے، اللہ ان پر مزید اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے، اور ہم سب کو ان تمام
سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔